السلام علیکم، لوکل ویوز ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگینہ شفقت۔ ہم دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہماری سیاسی و عسکری قیادتوں کو اپنی قوم کے لیے بہترین فیصلوں اور اقدامات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اسلام آباد کے آزادی مارچ میں مولانا فضل الرحمان کی بطور قائد اسلامی انقلاب جس انداز سے مہورت اتاری گئی، اس سے یہ بات تو پائے ثبوت کو پہنچی کہ اسکرپٹ میں مطلوبہ رد و بدل کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، البتہ عکس بندی پی ٹی آئی کے طے کردہ معیار کے مطابق ہوگی۔ لوکیشن اسلام آباد ڈی چوک، سیٹ کنٹینر، جاہ و جلال اور ضروری سہولتوں سے آراستہ، بہترین پلے بیک میوزک، ترانوں کے ذریعے مرکزی کردار کے ساتھ نتھی کردار نقابت کے فرائض دے گا، اور اس کا انداز کاشن دینے کا ہوگا جیسے فوجی پریڈ کرانے والا دیتا ہے۔ یہ اہم ذمہ داری ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی انجام دہی کے بعد سینیٹر شپ کا انعام ملتا ہے۔ خیر، آزادی مارچ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو عجیب الخلقت اونٹ بنانے والی ذات ہی جانتی ہے، البتہ ہم مولانا فضل الرحمان کے برخودار کے سینیٹر بننے کی پیش گوئی ضرور کر سکتے ہیں، جو اس احتجاج کا اصل اور خالص منافع ہے۔ ناظرین، دراصل کاروبار کوئی بھی ہو، اس کی بنیادی اور پہلی شرط یہی تو ہوتی ہے کہ اصل اور خالص منافع مال خریدتے وقت ہی پس اندازہ کر لیا جائے۔ مال تو اوپر والی کمائی حاصل کرنے کے لیے بیچا جاتا ہے، اور ظاہر ہے یہ بلائی سب کو دودھ سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ سچ پوچھئے تو سارا جھگڑا اسی بلائی کا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے اور حزب اختلاف کی دو بڑی جماعتیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی اسی بلائی کی وجہ سے ایک صفحے پر نہیں ہیں۔ کبھی دو قدم آگے بڑھتی ہیں تو کبھی ایک قدم پیچھے ہٹتی نظر آتی ہیں، البتہ اصل اور خالص منافع ان میں قدر مشترک ہے۔ یہی نقطہ ہم سادوں کو سمجھ نہیں آ رہا، اور اسی کو سمجھنے میں ہی خاصی توانائی صرف ہو رہی ہے کہ کہاں یہ مولانا صاحب اور کہاں بلاول اور شہباز شریف۔ مگر سوال یہ ہے کہ ان کو اکٹھا کس نے کیا، بلکہ اکٹھا ہونے کے لیے جواز کس نے مہیا کیا؟ حیراں ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں، حیراں ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ بہرحال خان صاحب نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کنٹینر پر کھڑے ہو کر وہ جن کاغذی اور سرکس کے شیروں سے ہمیں ڈراتے رہے، اب وہ سارے کنٹینر پر اکٹھے ہو کر غرا رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ اصلی ہیں۔ خان صاحب انہیں اشتعال دلانے میں لگے ہیں۔ اب تو ہمارے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں یا شیر کے۔ البتہ کنٹینرز کے شیروں کو یقین ہو چلا ہے کہ جنگل کا مالک ہمارے ساتھ نہیں، اس لیے انہوں نے ساڈے ول تک سجنا نئی فلم ریلیز کی ہے۔ ناظرین، احتیاط یہ ملحوظ رکھی گئی ہے کہ 2014 کی مشہور کنٹینر فیم فلم کے مسالے پورے کیے جائیں گے۔ شیروں کو لگتا ہے کہ مالک کو شاید ایسی ہی فلم اچھی لگتی ہے، یہی وجہ ہے کہ 12 مسالے پورے کرنے پر ہی توجہ مرکوز ہے۔ اس نئے کنٹینر سے تاحال آئندہ کو کوئی پروگرام جاری نہیں کیا گیا، بس جانبداری پر ہی اعتراض کیا گیا ہے۔ گویا اس ساری صورتحال کو ہم سادوں کے لیے آسان اور سادہ الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ نئے انتخابات کرائے جائیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیا جائے۔ ہماری دانست میں اس سادہ اور معصوم سے مطالبے پر ہمدردانہ غور ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ خان صاحب کے بچوں کا مستقبل تو محفوظ ہے، البتہ ساڈے ول تک سجنا کے فلم سازوں کے بچوں کے بہتر مستقبل کا کون سوچے گا؟ لہٰذا اس جانبداری میں ہماری بھی گنجائش نکالیے، ہمیں بھی ساتھ لے کر چلیے۔ یہ ہے کنٹینر کی کوک، جو کہہ رہی ہے ہمارے پاس ان پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے کبھی اسلام آباد ہی نہیں دیکھا۔ جفا کشی ان کی بنیادی تربیت کا حصہ ہے۔ کیا ہوا برگر پیپسی ان کی خوراک نہیں ہیں تو یہ بھی پاکستانی؟ جانبداری کا بھی ایسا کیا زام ہے کہ ہمیں داڑھی پگڑی والوں کی ہتک کو وتیرہ بنا لیا جائے؟ اس ہتک کے رد عمل میں لب و لہجہ تند و تیز ہو گیا۔ ناظرین، تو یہ تھی کنٹینر کی کوک جو ہم سن پائے۔ مولانا صاحب یہ بتانے آئے ہیں کہ ملک تو برگر پیپسی کھانے والوں سے بھی نہیں چلا، پھر ہم داڑھی پگڑی والوں کو دیس نکالا کیوں دیا جائے؟ لہٰذا یہ دلی احترام والی بات بھی بالکل درست ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس جانبداری کا جرثومہ پالنے والے کنٹینر پر کھڑے ہیں۔ کھڑے محاورتاً کہا ہے،
دراصل وہ تو جیلوں میں بیٹھے ہیں۔ سپہ سالار کے انتخاب کی لت نے انہیں رسوا کیا تو اس انتخاب سے دستکش کیوں نہ ہوئے؟ عدالت عظمیٰ کی سربراہی کی طرح مذکورہ انتخاب بھی سپاہ کے مرکز کو سونپ دیا جاتا، محض رسمی کارروائی اپنے پاس رکھنے پر اکتفا کیا ہوتا تو عوام کی کنٹینر سکوائل فلموں اور سپہ سالار کی جانبداری کے طعنوں سے جان چھٹی رہتی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔